الله الرحمن الرحیم. اللہ پاک کا کرم احسان ہے کہ الحمدللہ حج تعلیم و تربیت کے حوالے سے آج یہاں نشست کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس کو شروع فرما کر خیر و عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا دے. اور اس مجلس کا جو مقصد ہے اللہ رب العزت کو سب کو نصیب فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. حج کا سیکھنا یہ بھی دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ دین کے شعبے ہیں. ایسے ہی حج جو ہے یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے. جیسے انسان نماز سیکھتا ہے، روزہ سیکھتا ہے، حج بھی سیکھنا چاہیے، سیکھ کر ادا کرنا چاہیے تاکہ اس کو صحیح طور پر ہم ادا کرنے والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم سیکھنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ حج یہ بھی علم ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو اس کے سیکھنے کی فضیلت جو ہے ہمیں انشاءاللہ عطا فرما دیں گے. حج بیت اللہ یہ نہایت آسان ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں ضروری معلومات ہونی چاہیے. عام طور پر اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. کبھی جلد بازی ہوتی ہے، کبھی ہم گھبرا جاتے ہیں، کبھی بد نظمی ہوتی ہے جو کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. ہر کام ہم بد نظمی سے کرتے ہیں. اور ایک بات یہ کہ ہم کاموں کو ٹالتے بھی ہیں، تو ہمیں ٹالنا نہیں چاہیے. اتنا بڑا فریضہ اس کو سیکھ کر صحیح طور پر ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نہایت آسان ہو جائے گا. جہاں انسان حج کی تیاریاں کرتا ہے، کپڑے خریدتا ہے، احرام خریدتا ہے اور چیزیں خریدتا ہے، ان تیاریوں میں ایک تیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم خوب دعائیں کریں اور جو مسنون اعمال ہیں ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے کامیاب بھی فرمائیں گے اور ہمارے لیے یہ آسان بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. اب مسنون اعمال کیا ہیں؟ وہ مسنون اعمال سب سے پہلا سورہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول بنانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن کے ابتدائی حصے میں سورہ یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائیں گے. الحمدللہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام آسان فرما دیں گے. دوسرا عمل ہے صبح کی 4 رکعت پڑھنا. اس حدیث کے اعتبار سے اس میں 2 چیزیں، فجر کی 4 رکعت، 2 سنت 2 فرض، یا اشراق کی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے دن بھر کے جتنے بھی کام ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کر جاتے ہیں. پھر جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان سے کچھ خصوصی گزارشات. پہلی گزارش ہے حج عمرے کا مقصد اس میں اخلاص پیدا کرنا کہ ہم خالصتاً اللہ کے لیے یہ کام کرنے والے ہیں. اس کو چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو، ہٹاؤ اس کو. اخلاص پیدا کرنا. ویسے تو انسان جو بھی کام کرے وہ اللہ رب العزت ہی کی رضا کے لیے کرے، خالصتاً اخلاص کے ساتھ کہ میرا کام اللہ ہی کے لیے ہو. دنیا کا طالب بن کر نہ کرے کہ یہ کام کروں گا یہ ملے گا، شہرت مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بلکہ اپنی نیت کو درست کرتے رہنا چاہیے. پھر حج عمرہ جب انسان کر کے واپس آئے تب بھی دیکھیے کہ میری دل کی کیفیت کیا ہے. میں اس کو اپنے الفاظ میں کہوں برا مت مانیے گا. حج کرنے کے بعد ہماری سوچ یہ نہ ہو کہ میرے نام کے ساتھ حاجی صاحب لگ جائے. دیکھیے کتنے سارے صحابہ کے نام ہم پڑھتے سنتے ہیں
کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا حاجی ابوبکر صدیق، حاجی عمر فاروق، حاجی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو ضائع کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسان کو نیت کے مطابق اس کا پھل ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو قبول ہوں، اگر مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والا اپنے گھرانے میں سے 400 یعنی افراد یا 400 گھرانوں کی سفارش کرے گا، اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پاک فرمائیں گے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہے۔ بہت بڑا عمل ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اخلاص کے بعد دوسری چیز ہے اس عمل کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں اتمام۔ حج عمرہ کامل کیا جائے کہ اس میں کسی قسم کا گناہ نہ ہو، ہر عمل اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے جو بدلہ رکھا ہے ہمیں اس کے حاصل ہونے کی پوری توقع ہو، اور اسی نیت سے ہم کریں۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان ظاہری بھی اپنی تیاری کرتا ہے، باطنی بھی تیاری کرتا ہے، اور حج عمرہ کو اصول اور ضوابط کے مطابق کرے گا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے یہ آسان بھی کر دیں گے، اور جو اس عبادات کی شان ہے وہ انسان کو حاصل بھی ہو جائیں گی۔ عام طور پر ہم ایک سوچ رکھتے ہیں، اچھا یہ جائز ہے نا چلو کر لو، ناجائز تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اس کو ادب کے ساتھ کریں، اس کے تقاضے جو ہیں اس کے ساتھ اس کام کو کرنے والے ہوں۔ تیسری چیز یقین اور توکل۔ ہر کام اللہ رب العزت کے دست قدرت میں، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہی کی طاقت ہے جو انسان کو کراتی ہے۔ اگر یاد رکھیے یقین درست نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ قبول نہیں ہوتا۔ پھر جو ہے اپنی مکمل کوشش سے اسباب کو اختیار کرے کہ یہ بھی کام کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل ہو۔ مثال ہے دوائی ہم کھاتے ہیں یہ اسباب ہے، اور شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ توکل ہے۔ تو ایسے ہی حج عمرے کا عمل، نماز کا عمل، یہ جتنے بھی اعمال ہیں سب یقین اور توکل کے ساتھ کرنے چاہیے، اور اس کے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ اور عام طور پر اسباب اختیار کرنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، اور ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یہ اللہ سب کچھ کر دے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے اوپر توکل کیجئے تو اللہ رب العزت جو ہے انشاءاللہ ہمارے سارے کام اچھے بھی کر دیں گے اور پورے بھی فرما دیں گے۔ چوتھا عمل ہے گناہوں سے توبہ۔ اللہ تعالیٰ کتنے مبارک سفر کے لیے قبول کرتے ہیں۔ سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور صرف توبہ بھی نہیں، ساتھ ساتھ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو سب سے پہلے چھوڑنے کی نیت ہو کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، اور جو کچھ کیا ہم اس پر افسوس بھی کریں، اور آئندہ کے لیے ہم یہ سوچیں کہ ہم نے یہ گناہ کرنا نہیں ہے۔ پھر انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ انسان وضو کرے یا غسل کر لے، جو سہولت ہے، 2 رکعت ادا کرے۔ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی نیت کیا ہو، آپ کے سامنے لکھی نظر آ رہی ہے صلاۃ التوبہ، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ صلاۃ ہے، اس سے مراد درود شریف ہے، جو آپ کو درود آتا ہے پڑھیے، اور اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اور اس کے نیچے ایک دعا یہ حدیث کے مطابق، اس کو آپ اپنی زبان سے اردو میں لکھی گئی ہے، اس کو ادا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ جو میرے سامنے مرد حضرات بیٹھے ہیں، آگے تشریف لے جائیں، تھوڑا ہمت کر کے آگے کی طرف بڑھ جائیں، تھوڑی سی ہمت کر کے آگے کی طرف بڑھ جائیں، انشاءاللہ آگے آئے، آگے کی طرف بڑھ جائے گا۔
یہ بعد میں آنے والے پریشان ہو. آگے ہو جائے. جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے. پانچواں کام، جب انسان حج عمرے کے سفر کو جا رہا ہے تو حج عمرے کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس نشست میں ہمیں بٹھا دیا ہے. یہی نشست سیکھنے کی ہے. اللہ اس کا بھرپور ہمیں فائدہ بھی عطا فرما دے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ جائیں گے بس سب کچھ ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس ایک بہت بڑا مولوی ہے جس کو مولوی گوگل کہتے ہیں. یہ ہر ایک کے موبائل میں آدمی سوچتا ہے جی میں سب کچھ معلومات لے لوں گا. یہ تصور چھوڑ دیجیے. یہ تصور قطعاً غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس مبارک سفر کے لیے انسان کتنا خرچہ کرتا ہے، اگر اس کو بغیر سیکھے چلا جائے تو پھر سفر پہ اتنا خرچ کرنے کا فائدہ کیا، اور پھر اس پر ملنے والی جو چیزیں ہیں ہمیں نہ ملے تو کیا فائدہ. لہذا جن حضرات کے پاس اس بارے میں کتابیں ہیں تو اس سے فائدہ حاصل کریں. اگر کتابیں نہیں ہیں تو انشاءاللہ آپ حضرات کو یہاں سے بطور گفٹ اس کے پرچے دیے جائیں گے. اور سہولت کے لیے ہم نے بھی ایک موبائل ایپلیکیشن بنائی ہے، وہ کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے. یہ پورا حج عمرہ انشاءاللہ آپ کی جیب میں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو جانے سے پہلے اس کی ریسرچ کریں، اس کو سیکھیں. جو سمجھ میں نہ آئے علماء کرام کی رہنمائی میں اس کو حاصل کریں. چھٹا عمل ہے کہ ہم کوشش کر کے حلال کمائی سے خرچ کریں. ویسے تو کون انسان ہے جو بچ سکتا ہے؟ جس کو اللہ ہی بچائے بچتا ہے، اپنی کوشش سے بچتا ہے. کچھ کوشش اللہ کی رہنمائی شامل ہوتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی حج کے لیے رزق حلال لے کر نکلتا ہے، جب اپنا پاؤں سواری پر رکھ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے پکارنے والا جواب دیتا ہے تیری لبیک قبول ہو، اللہ کی رحمت تیرے اوپر نازل ہو، اور تیرا سفر خرچ حلال، تیری سواری حلال. اللہ کے یہاں تیرا حج قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے، اور تو گناہوں سے پاک ہو جائے. اس کے بعد ہے عمدہ اخلاق اختیار کرنا. ویسے تو ہم جہاں بھی زندگی گزاریں، گھر میں، کام کی جگہ پر، بازار میں، تو ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. لیکن اس مبارک سفر کے لیے چونکہ سفر میں ہوتا ہے انسان، اور سفر میں گھر والوں سے دور، علاقے سے دور، ہر چیز سے دور، تو انسان اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر ایک اڑن سے محسوس کرتا ہے. تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتا ہے. اپنے اندر تواضع پیدا کرنی، انکساری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور سب سے بڑی چیز صبر کو اختیار کرنا ہے. صبر کو چھوڑنا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے چاہے اپنے ہو یا پرائے ان کے ساتھ لڑائی کی صورت نہ ہو. اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے. کون سے دو کام کرنے؟ پہلا کام ہے جب آپ وہاں جائیں گے جتنی بھی اجتماعی جگہ ہیں، جیسے آپ ہوٹل میں ہیں وہاں گورنمنٹ پیکج کے اندر کھانے کے لیے سب کے لیے ایک جگہ ڈائننگ ٹیبل ہوتی ہے، اجتماعی جگہ ہے. اسی طرح لفٹ ہے، اسی طرح بس سے آپ کو لے کر جا رہے ہیں. اور دوسری چیز اس اجتماعی جگہوں پر ہم کیا کریں؟ دوسرے کو ترجیح دیں. پہلے میرا بھائی کھا لے، پہلے میرا بھائی لفٹ سے فائدہ اٹھا لے، پہلے میرا بھائی بس میں سوار ہو جائے. دوسرا ہے نرم گفتگو اختیار کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر نرمی کا معاملہ فرماتے اور سختی کی بجائے تعلیم دینے کی کوشش کرتے، غلطی کی اصلاح فرماتے، طرز عمل کو بدلتے تاکہ دوسرا غلطی پر باقی نہ رہے. ہمیں بھی ایسی کوشش کرنی ہے. لہذا اگر ہماری کوئی رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں کچھ بتا رہا ہے راستے میں چلنے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، بس کے اعتبار سے، لیکن عبادات جو آپ یہاں سے سیکھ کے جا رہے ہیں وہ کرنی ہے، وہاں کسی کی نہیں سنتی. میں دوبارہ جملہ دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے میرے بھائی اور میری بہنیں. جو آپ حج اور عمرہ یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں یا آپ پرچوں میں، کتابوں میں، موبائل ایپلیکیشن میں لے کر جا رہے ہیں، اسی پر عمل کرنا ہے.
وہاں آپ کو کوئی کچھ بھی کہے ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے. ہمارے یہاں ایک چیز کا بڑا رعب ہوتا ہے، یہ عربی ہے تو عربی کافر بھی تھے اور عربی گناہگار بھی ہوتے ہیں. عربی کو اللہ حضرت جبریل کے ذریعے نہیں بھیجتے کہ عربی ہونے کی وجہ سے سمجھ لے کہ سارا دین اسی کے اوپر اترا ہے. آپ کوشش کریں یہ دین یہاں سے سیکھ کر جائیں، وہاں جا کر آپ کو پریشانی نہ ہو. ہاں یہ جو اخلاق کی باتیں ہیں، نرمی کی باتیں ہیں، یہ آپ کو جو بھی سکھائے آپ اس کو سیکھیں. یہ کسی انسان سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، کافر سے بھی سیکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو دین کی بات ہوتی ہے یہ مومن کی گمشدہ پونجی ہے، جیسے اس کی تھیلی گم ہو گئی، کہا جہاں سے ملے لے لو، جو بھی دے دے اس کو لے لو. لیکن میں پھر دوبارہ عرض کروں، حج عمرے کے جو اعمال ہیں، جو آپ کے پاس کتابیں یہاں سے لے کر جا رہے ہیں اسی پر عمل کریں، جو موبائل اپلیکیشن لے کے جا رہے ہیں اسی پر عمل کریں، جو آپ کو پرچے انشاءاللہ یہاں سے دیے جائیں گے یا کہیں اور سے آپ نے لیے ہیں اسی پر عمل کریں. اس میں کسی کی آپ کی نہیں سنی، کوئی آپ کو کچھ بھی سنائے. اور یہ تو روب لینا ہی نہیں ہے کہ جی عربی ہے. میں نے مثال موٹی سی دے دی، عربی کافر بھی ہو سکتا ہے، عربی گناہگار بھی ہو سکتا ہے. 8ویں چیز ہے صبر کرنا. ابھی میں نے کہا کچھ دیر پہلے کہ انسان گھر بار علاقے ہر چیز سے دور ہوتا ہے، سفر مشقت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. لہذا جب کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی سامان ہم سے ٹوٹ جائے، ضائع ہو جائے، انسان تھک جائے، صبر کا مظاہرہ کرے. اللہ کے نبی نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا تیری مشقت کے بقدر تجھے اجر دیا جائے گا، یعنی سفر میں تجھے جتنی مشقت ہوگی اللہ اتنا ثواب دیں گے. اب ایک مشقت وہ ہے جو اللہ کی جانب سے آ رہی ہے. مثال دو، بس والا دیر سے آ رہا ہے، کھانا دیر سے مل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مشقت ہے، اصل اس پہ صبر کرنا ہے. ایک انسان اپنے اوپر خود مشقت لے آئے، ننگے پاؤں چلنا شروع کر دے، جان بوجھ کے تیز مرچوں والا کھانا شروع کر دے، زیادہ نمک والا کھانا شروع کر دے، سوکھے ٹکڑے، یہ اپنی مشقت خود لے کے آ رہا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. جو مشقت اللہ کی جانب سے آتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا. اگلی چیز ہے ہر ایک کا ادب اور احترام کرنا. وہاں دیکھنے میں آتا ہے وہاں ہم ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہیں. وہاں ہم کہتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، پھر اس چکر میں نہ خواتین کو دیکھتے ہیں نہ معذوروں کو دیکھتے ہیں. پھر کبھی عبادت کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ان کا بھی خیال نہیں ہوتا. تو ایک قسم کی ہم بد نظمی پھیلا دیتے ہیں، ایسا نہ کریں. اور اگلی چیز جو آ رہی ہے یہ صرف حج والوں کے لیے نہیں ہے، جو حج پہ نہیں جا رہے سب کے لیے. اہل عرب کی برائی کرنا، کوئی بھی انسان عرب کی برائی نہ کرے. اب پہلی چیز کیا ہوتی ہے، وہاں جا کے انتظام دیکھتا ہے نا کہ یہ لفٹ کا انتظام ایسے، یہ لائٹ کا انتظام ایسے ہے، یہ ایسا ہے، تو اب اپنی کھوپڑی سے انجینئر بن جاتا ہے. انہوں نے جو کیا ہے ان کو زیادہ پتا ہے، لہذا اس معاملے میں اب برائی کرنا شروع کر دینا. سعودیہ والوں نے یہ کیا، مصر والوں نے یہ کیا، یمن والوں نے یہ کیا. خدا را انجینئر بننے کی کوشش نہ کرے. اپنے یہ جو باتیں ہیں اس کو زبان پر لا کر اہل عرب کی برائی نہ کرے. اہل عرب کی برائی سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. اس میں وقت ضائع نہ کرے. عبادات کے اندر ہم وقت لگائیں گے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عرب سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اس سے جو بغض رکھے گا یعنی ان کی برائی کرے گا یہ منافقت ہے. پھر فرمایا جس نے عرب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے نبی سے بغض رکھا. لہذا ہمیں جو ہے ان کی برائی کرنے سے بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلمان مجھ سے بغض رکھنا تیرا دین ختم ہو جائے گا. حضرت سلمان رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے بغض رکھ سکتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب سے بغض رکھنا یہ میرے سے بغض رکھنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب سے محبت کرو
اور یہ چاہو کہ یہ دنیا میں باقی رہیں، کیونکہ جب تک یہ باقی ہے تو اسلام کا نور باقی ہے۔ لہذا ہم آج ان کے حالات کو دیکھ کر جو ہے ہمیں اپنی زبان نہیں چلانی، وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کو جواب دینا ہے۔ ہم نے جا کر کرنا کیا ہے؟ چند الفاظ میں اس کا خلاصہ کرنے کے کام۔ حاجی جو ہے اپنے گھر سے ایک لایا عمل لے کر چلتا ہے، اور وہاں کچھ وہ اعمال ہیں جو اپنے گھر میں نہیں کر سکتے، اس کی مشق کرتا ہے۔ اب اپنے آپ کو اس میں بنائیں اور یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ظاہر بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ بے وقوف انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کام کرے اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد نہ ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو بہت عقل مند اور ہوشیار سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے دنیاوی کاموں کا تو خوب خیال رہتا ہے، اور یہ بھی پتا ہوتا کیوں کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے، مگر دینی کاموں میں بالکل خیال نہیں رہتا کہ ہم دینی اعمال کیوں کر رہے ہیں، ہم دینی کام کیوں کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حج کے سلسلے میں جن اعمال کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس میں ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے دوران نہ تو کوئی فحش کام کرے، فحش کام بد نظری ہے، گالی ہے وغیرہ ذالک کا، اور نہ کوئی گناہ کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منفی اعمال بیان کیے۔ پہلا عمل ہے رفث، اس سے مراد جنسی رخ کی کوتاہی ہے۔ آج کل کے حساب سے ماشاءاللہ فیس بک کھیلنا شروع کر دیا، نہ چاہتے ہوئے بہت کچھ آ جاتا ہے، تو ہم گئے کیوں ہیں پھر وہاں پر۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی اپلیکیشن ہیں جس کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ آ جاتا ہے، تو خدا را وہاں اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ آگے ہے ولا فسوق، اس سے مراد جتنے بھی گناہ ہیں سب سے بچنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، گناہ تو اپنے گھر کے اندر بھی نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، لیکن آدمی جتنی بڑی جگہ پر جاتا ہے، جتنے مقدس مقام پر جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ کسی بھی شہر میں ہو، بری نیت پر عمل سے پہلے اس کی پکڑ نہیں مگر مکۃ المکرمہ کی۔ اس کا مطلب سمجھیے، میں اپنے گھر میں ہوں، کسی برائی کا ارادہ کروں، ابھی اس ارادے پر اللہ مجھے نہیں پکڑیں گے، جب کر لوں گا تو میرا گناہ لکھا جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکۃ المکرمہ میں برائی کا ارادہ کر لیا، یہ بھی گناہ لکھا جائے گا۔ کتنا فرق ہے۔ مکہ جتنی عظیم جگہ ہے وہاں گناہ کرنے سے پہلے نیت کی وجہ سے انسان کا گناہ لکھا جا رہا ہے، اور گھر کے اندر نیت کروں گناہ کی تو گناہ لکھا نہیں جاتا، جب کروں گا تب لکھا جاتا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھا کرتے تھے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو کوئی شخص اس میں ظلم کرے، ٹیڑھی راہ نکالے گا، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ لوگوں نے مکۃ المکرمہ کی قدر کیسی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ کے بعد رہنے والے پیشاب پخانے کے لیے مکہ سے باہر نکل جاتے تھے، وہاں نہیں کرتے تھے۔ اتنا خیال وہاں سے باہر نکل جاتے تھے، مگر حرم میں پیشاب پخانے کی حاجت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عظمت قدر ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی تھے جو یہاں پر مہینہ گزر جاتا مگر زمین پر سونے کے لیے لیٹتے نہیں تھے، اپنا پہلو نہیں رکھتے تھے۔ مکہ کا اتنا احترام کہ لیٹتے بھی نہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ولا جدال فی الحج، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اپنے گھر سے ہی ہمیں سوچ کر جانا ہے انشاءاللہ ہم وہاں کسی سے لڑیں گے نہیں، کچھ بھی ہو جائے صبر کریں۔ ان منفی اعمال کے بعد مثبت اعمال جو ہم نے کرنے ہیں، یاد رکھیے ہم وہاں جانے سے پہلے گھر سے کرنا شروع کر دیں، اس کا مزاج بنا لیں۔ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، کبھی نوکری کی فکر ہے، دکان کی فکر ہے، فیکٹری کی فکر ہے، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، لیکن وہاں جانے کے بعد تو ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، وہاں جا کے وقت ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کا مزاج یہاں سے بنا کر جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔
سب سے پہلی چیز ہے نماز، یہ تو کسی حال میں انسان سے معاف نہیں ہے۔ اب فرض نمازوں کے بعد سنتیں جو ہیں، ان سنتوں کے بعد جو نوافل ہے ان نوافل کا پڑھنا ہے۔ کون سی ہے؟ عام طور پہ بھی میرے کہا مصروفیات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، مگر ہم وہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مثال ہے، یہ اشراق کی نماز ہے، یہ صبح فجر کے بعد ہے، سورج نکلنے کے بعد۔ چاش کی نماز ہے، اس کے یعنی 9 ساڑھے 9 بجے پڑھ لے۔ زوال ہونے کے بعد 4 رکعت یعنی ظہر کی سنت کے علاوہ۔ پھر اوابین کی نماز ہے مغرب کے بعد۔ تہجد کی نماز ہے۔ تحیت الوضو، جب بھی وضو کریں 2 رکعت پڑھے، لیکن خیال رہے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، عصر کا وقت نہیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے تک، یہ 2 وقت مکروہ ہے، اس میں نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التوبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو پڑھیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، ان 120 میں سے 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر اترتی ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ نوافل کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قرآن والو، قرآن کریم سے سو نہ جاؤ اور دن رات اس کے حق کے ساتھ اس کی تلاوت کو، جیسے تلاوت کا حق ہے ایسے کرنی چاہیے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کی وجہ سے مستغری بن جاؤ۔ کیا مطلب کہ آپ قرآن کی تلاوت میں ایسے لگ جاؤ کہ دنیا کا دھیان ہی نہ ہو، اس کو مستغنی ہونا کہتا ہے، دنیا سے بے فکر ہو جاؤ اور اس میں غور و فکر کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو مجلس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد الحرام، مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی، خیر آپ تو یہاں جا نہیں رہے، اب 2 ہی مسجدیں رہ گئی، اس سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم مکمل پڑھنا مستحب ہے۔ کوشش ہو جتنے دن مکہ کا قیام ہو اتنے دن میں ایک قرآن کریم، اور جتنے دن مدینہ منورہ کا قیام ہو اس میں ایک قرآن کریم ہم انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ حج کا سفر، اس کو خوب ذکر کے ساتھ قائم رکھنا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر، اس کے بارے میں کوئی حد نہیں رکھی، کہا خوب ذکر کرو۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر حال میں ذکر کرے، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، چاہے وضو ہو چاہے وضو نہ ہو، یہاں تک کہ انسان پر جو ناپاکی ہوتی ہے نا، جیسے خاتون پر ایام ہے، مرد کے اوپر جنابت ہے، اس میں ذکر منع نہیں ہے، تلاوت منع ہے، یاد ہے اس میں بھی ہم ذکر کریں۔ ہر عبادت کی کوئی حد ہے مگر اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں۔ یہ کتابیں آپ کے پاس ہوں گی بھی، اور یہاں سے کچھ انشاءاللہ اذکار کی کتابیں مل جائیں گی، اس میں ذکر اذکار کریں، اور خوب تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن یہ تلبیہ جب آپ عمرے کا طواف کرنے کے لیے شروع ہوں گے تو تلبیہ بند کر دیں گے۔ آسان الفاظ میں، جب مسجد الحرام میں عمرے کے لیے داخل ہوں گے تلبیہ بند کر دیں گے۔ پھر آپ دوسرے اذکار کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، مگر تلبیہ بند ہو جائے گا۔ اب جب آپ یہاں سے نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد خوب تلبیہ پڑھیں، ہوٹل پہنچیں خوب تلبیہ پڑھیں، لیکن جب عمرہ شروع کریں گے تو آپ تلبیہ موقوف کر دیں گے۔ اسی طرح حج، وہ انشاءاللہ کل بتا دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں خوب لبیک کے ساتھ چلانا ہو اور خون بہانا ہو، یہ حج افضل ہے۔ یہ صحابی نے سوال کیا، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ خوب تلبیہ پڑھنا اور قربانی کرنا ہو تو یہ افضل عمل ہے۔ اگلا عمل ہے کثرت سے دعا کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد انسان اپنا محاسبہ کرے، مراقبہ کرے۔ عام زندگی میں بھی ہونا چاہیے، گھر پہ جب ہے اور جب وہاں ہے تو وہاں۔ محاسبہ کیا ہے؟ میں نے آج دن بھر میں کیا کام کیے، اس کی نگرانی کرے، جو غلط کیے اگلے دن اس کو نہ کرنے کا عزم کرے کہ انشاءاللہ نہیں کروں گا، چھوڑ دے۔ یہ ہے مراقبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر نظر رکھے
اور موت کے بعد کے لیے عمل کو تیار کرے. اس کو عقل مند نبی نے فرمایا. حج کا حاصل کیا ہے؟ حج انسان کو دو چیزوں کا سبق دیتا ہے. ایک حج نمونہ ہے موت اور موت کے بعد کی حالت کا. انسان دو کپڑے کفن کی طرح تو پہن کے جا رہا ہے، کفن کی طرح دو کپڑے پہن کر کے جا رہا ہے. سارے کپڑے اللہ تعالیٰ نے اتروا دیے، جتنے کپڑے پہنے چھوٹے بڑے سلے ہوئے سب اتار دو، دو چادروں میں کفن کی طرح جاؤ. یہ موت کی پریکٹس ہے. اور اس کے بعد کیا ہے اس کی. دوسرا، حج نمونہ ہے ایک عشق کا، محبت کا، کہ اللہ کی محبت میں چلانا ہے، اللہ کی محبت میں وہاں کی مٹی کو اپنے جسم کے اوپر برداشت کرنا ہے، اللہ کے لیے وہاں گھومنا ہے، چلنا ہے، جس سے پتہ چلے کہ ایک اللہ کا چاہنے والا، اس کے رسول کا چاہنے والا، ان کے مقامات پر اور مقدس مقامات کا عاشق بن کر کے گھوم رہا ہے. یہ وہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے گھر کے چاہنے والے میری طرف بکھرے بالوں کے ساتھ مٹی میں اٹے ہوئے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے. اللہ یہ سعادت ہمیں نصیب فرما دے. جہاں تک حج کی حکمتوں کا تعلق ہے وہاں جا کے ہم پروفیسر بن جائیں. یہ کنکریاں پتھر کو مار رہے ہیں، دیوار کو مار رہے ہیں، یہ طواف کے چکر کیوں لگا رہے ہیں، یہ صحیح کے چکر، یہ ہمیں لاجک پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ نے کہا ہے عاشق بن کر کے کرنا ہے. اب اللہ اس پر کیا دیں گے انشاءاللہ میں آخرت میں پتہ چل جائے گا. ویسے اللہ کا کوئی عمل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، حکمت ہے، مقصد ہے. تو ہمیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے. شروع میں حج کے شروع میں کچھ نصیحتیں وصیتیں تھی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اب حج کے لیے جا رہے ہیں، ہماری ضروریات کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو بات آپ کے سامنے واضح کی ہے، یاد رکھیے سفر اور وقت، اور تیسری چیز ہے اپنی صحت کی حفاظت. اس کے مطابق اپنے ساتھ چیزیں لے کر کے جائیں. خاص طور پر حج کے اعمال میں، عمرے کے اعمال میں کام آنے والی چیزیں یہ انشاءاللہ ہم آپ کو مہیا کر دیں گے. بس آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک ہماری دل کی آرزو ہے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھیوں کی محنت آپ کے حضور پیش کر دی جائے گی. اچھا جی، یہ ذہن نہ بنائے اچھا یہ تو حج عمرے کے اعتبار سے ہم نے ہوٹل میں بھی رہنا ہے، پھر مینا عرفات میں بھی رہنا ہے، مدینہ میں بھی رہنا ہے. تو ہمارے یہاں ایک سوچ بنی ہوتی ہے کہ میرے گروپ کے ساتھیوں نے یہ چیزیں لے لی ہوں گی اور اس پہ گزارا کر لوں. میں مثال دوں، اب کپڑے استری کرنے ہیں تو میں استری یہاں سے لے کر جاؤں. یہ نہ سوچوں میرے گروپ میں 12 14 10 12 بندے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس ہوگی. یہ غلط بات. یاد رکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور یہ سوچے کہ کیا ہمارے لیے انتظام نہیں کریں گے، یہ سوچ کرنا چاہیے. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے کہا اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں، اسباب کے بعد اللہ پہ توکل کرنا ہے. یہ اسباب ہیں. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. حج کے سفر میں زاد راہ، جو ضرورت کی چیزیں ہیں ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ یہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حجاج کرام ہیں جو بغیر زاد راہ کے حج کو نکل جاتے ہیں، وہ نہ جائیں. اب مجھے استری کی ضرورت ہے، میں لے کے نہیں جا رہا. مجھے 2 احرام کی ضرورت ہے، میں ایک لے کے جا رہا ہوں. مجھے کپڑوں کی چپل کی ضرورت ہے، میں لے کے نہیں جا رہا. کیوں جی؟ وہاں ساتھیوں کے پاس ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بہترین تقویٰ یہ ہے کہ اپنا زاد راہ لے کر کے جاؤ، جو ضرورت کی چیزیں اسے لے کر کے جائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے میں گوشت کے ٹکڑے نہ ہوں گے. سوچئے وہاں جا کر کسی سے استری مانگ رہے ہیں، کسی سے سوئی دھاگا مانگ رہے ہیں، کسی سے چپل مانگ رہے ہیں، کسی سے کیا مانگ رہے ہیں. یہ سوال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سوال کرنے والے کے چہرے میں نشان ہوں گے. کبھی کبھی دیکھا ہوتا نا چچک کے کالے کالے نشان ہوتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے. پہلی حدیث میں ہے کہ گوشت نہیں ہوگا، اور اس میں کیا ہے؟ نشان لگ جائیں گے. محدثین نے لکھا ہے
جس نے جیسا سوال کیا ہوگا اس کے چہرے کی سزا ویسی ہوگی. زیادہ کیا ہوگا تو گوشت نکال دیں گے، کم سوال کیے ہوں گے تو نشان لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اللہ ہماری ضروریت، چاہے وہ دین کی ضرورت ہو یا دنیا کی ضرورت ہو، ہم جہاں بھی ہوں، جس مقام پر ہو، اللہ اس کا انتظام ہمارے لیے کرتا ہے. گھر سے روانگی واپسی تک اپنے سامان اور خاص طور پر قیمتی اشیاء، پیسے، سفری دستاویز وہ آگے آ رہے ہیں، اس کی حفاظت کرنا. عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ٹھیکہ خواتین کو دیتے ہیں. یہ میرا پاسپورٹ بھی تو دیکھ، میرے پیسے بھی تو رکھ، اور یہ ٹکٹ بھی تو رکھ. اب بیچاری خاتون کیا کیا کرے، اپنے اعمال بھی کرے، چیزوں کی حفاظت بھی کرے. اللہ نہ کرے کبھی چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے. اب ہم سب کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. لہذا ہم مرد یہ سوچے کہ ہم اپنے سامان کی، جو سفری سامان ہے اس کی حفاظت کریں گے، خواتین اپنے سامان کی حفاظت کرے جو ان کے سفری سامان ہے. پھر جب کوئی چیز غائب ہو جائے تو ہوتا ہی ہے کہ ہم تماشا لگا لیتے ہیں. بیوی کو جھاڑ لیں، پورا ہوٹل دیکھ رہا ہے. اب اس سفر کے جانے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کو موبائل ایپلیکیشن بتا دیں گے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں ایک ایک چیز تصویر کے ساتھ دی، آپ اپنے ساتھ اس کو لے کر جائیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ مجھے وہاں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی. میرے پاس میرے بہت سے ساتھی آئے، جب میں نے ان کو یہ فہرست دی کہ بھئی ایک موبائل ایپلیکیشن ہے موجود ہے، انہوں نے مجھ سے میرے منہ پہ سوال کیا اس کی بھی ضرورت پڑے گی. میں نے کہا مجھ سے پوچھو کچھ مت کہ ضرورت کس کی پڑے گی. جب آپ واپس آؤ گے تب میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کی کوئی چیز بیکار گئی کہ نہیں گئی. یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی. جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بھلائی کی چیز، اس کو لے کر جائیں، پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ ضرورت تھی کہ نہیں. سفری دستاویزات، اس میں سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ ہے جس پر ویزا لگا ہوتا ہے، اور پاسپورٹ کا وہ صفحہ جس میں تصویر اور نام وغیرہ لکھا ہے، اس کی فوٹو کاپی کرا کر 2-3 سیٹ بنا دیں. ایک ایک بیگ میں رکھیں، اور ایک آپ کے پاس چونکہ آپ کو ایئرپورٹ پہ دکھانا ہے چھوٹے بیگ میں رکھیں، ایک سیٹ بغیر بڑے بیگ میں رکھیں، اور ایک سیٹ جو ہے وہ آپ گھر میں چھوڑ کے جائیں. اللہ نہ کرے کچھ گم ہو جائے تو واٹس ایپ پہ منگا تو سکتے ہیں کہ نہیں سکتے، اس کو یہ سہولت ہے. ایک سیٹ گھر پہ بھی چھوڑ کے جائیں. یہ آپ کے جہاز کے ٹکٹ کی ایک نمونہ ہم نے دیا، اب ہو سکتا ہے چینج ہو گیا ہو، اس کی بھی اسی طرح 2-3 کاپیاں کروا لیں، ہر بیگ میں رکھ لیں. وہاں پر اگر اصل ٹکٹ گم ہو جائے گا تو فوٹو کاپی سے کام چل جاتا ہے. جب آپ حاجی کیمپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو حج کے کارڈ ملیں گے. یہ 2 قسم کے کارڈ ہیں، ایک وہ کارڈ ہے جو گورنمنٹ پیکج والوں کے لیے، اور دوسرا وہ کارڈ ہے جو پرائیویٹ پیکج میں جا رہے ہیں. اس کو بھی اپنے پاس محفوظ رکھیں، یہ آپ کو انشاءاللہ وہاں کام آئے گا. اسی طرح اچھا یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں نے بتا دیا، ہر بیگ میں بھی رکھ لیں، اپنے ہاتھ میں بھی رکھیں، اور ایک سیٹ گھر پہ چھوڑ کے جائیں. یہ آپ کے جو بیگ ہے اس کے اوپر ٹیگ بنا کے لگا دیں، اس پہ آپ کا نام لکھا ہو، پاکستانی رہائش کا پتہ لکھا ہو، اور پاکستانی موبائل نمبر لکھا ہو. اللہ نہ کرے کسی ایئرپورٹ پر یا ہوٹل میں کوئی بیگ وغیرہ آگے پیچھے ہو گیا تو آپ اس کو سہولت سے پہنچا سکتے ہیں. آپ اپنے حساب سے بنا لیں، ہم نے تو ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے، باقی آپ اپنے حساب سے اس کو بنا لیں جس میں آپ کی شناخت واضح ہوتی ہو کہ یہ بیگ آپ کا ہے. یہ حج کے ایام میں ایک استعمال ہونے والا کڑا ہے، بیلٹ. پہلے یہ میٹل کا ہوتا تھا، لیکن جب وہاں آگ لگنا شروع ہوئی تو سعودی گورنمنٹ نے اس کو پلاسٹک کا بنا دیا ہے. یہ آگ اس کو پکڑتی نہیں، اس کے اوپر آپ کا نام بھی لکھا ہوگا، ساری چیزیں آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. یہ آپ کو دیا جائے گا، یہ حاجی کیمپ سے ہی ملے گا. یہ ٹکٹ، یہ جو بیلٹ ہے اس کی اصل حالت ہے، اور یہ اس کے پہننے کا طریقہ ہے. عام طور پہ جب لوگ اس کو پہننا شروع کرتے ہیں تو پہلے ہی مرحلے میں اس کو پھاڑ دیتے ہیں، کیونکہ پلاسٹک ہے، اس کے نیچے گتا ہے. تو احتیاط کریں، یہ پانی میں خراب نہیں ہوتا اور آگ بھی اس کو نہیں پکڑتی، لیکن اس کو صرف پہننا اتارنا اس کا مسئلہ ہے، آپ اس کا خیال کر لیں. جو گورنمنٹ پیکج میں جاتے ہیں تو ان کو ریلوے کی سہولت موجود ہوتی ہے. مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اور پھر مزدلفہ سے پھر عرفات، پھر مینا، یہ اس کے ٹکٹ ہیں. 3 اسٹیشن ہیں.
ہر اسٹیشن کے ٹکٹ کا کلر الگ الگ ہے. آپ جیسے یہ ہاتھ میں پہن کے جائیں گے، گھڑی کی طرح پہنتے ہیں اس کو، جب یہ پہن کر کے جائیں گے آپ راستے سے گزریں گے خود بخود اسکین ہو جاتا ہے. بھائی اس کو آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، سنبھال کے رکھنا ہے. یہ گورنمنٹ پیکج والوں کے لیے ہوتا ہے. یہ جو آپ کے سامنے کارڈ آ رہا ہے یہ مینا عرفات یہاں کے خیموں کا کارڈ ہے. وہاں خیمے کو مخیم کہتے ہیں. یہ انگلش میں کیمپ لکھا ہوا ہے، عربی میں مخیم لکھا ہوا ہے. اس کو خیمہ کہا جاتا ہے. یہ اس کا کارڈ ہے. یہ جو عربی اور انگلش ہندسے میں ہے یہ آپ کا یہ نمبر لگا ہوا ہے، جیسے یہاں 88 ہے وہاں 81. یہ گلی نمبر ہے. اور یہ جو قلم سے نمبر لکھا ہے یہ آپ کے اندر خیمے کا نمبر ہے، جھونپڑی کا نمبر ہے کہ جھونپڑی میں جانا ہے. اچھا وہاں گلیاں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں تو آپ اس کے نمبر کو یاد رکھیں کہ کون سے نمبر کی گلی میں میرا خیمہ ہے. ساری گلیاں ایک جیسی ہیں، پریشان ہو جائیں گے. اگر آپ یہ نمبر یاد کر لیں گے کہ میری گلی نمبر یہ ہے تو انشاءاللہ کبھی پریشان نہیں. یہ ایک نمونہ دکھایا ہے مینا کے گلی کا. وہ جو ہم نے دروازہ دکھایا تھا یہ اندر گلی کا راستہ، سب خیمے ایک جیسے. اب ہم گھر سے آپ کو چلا رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ گھر سے روانگی سے پہلے یہ ضروری نہیں کہ بیگ آپ گاڑی میں رکھ رہے ہو اور ادھر نوافل پڑھ رہے ہو. 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے، اور کوشش کرنی ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو. آپ 2 رکعت پڑھیں اور کیا ہے سفر کی نیت سے. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل هو اللہ احد، یا پہلی میں قل اعوذ برب الفلق، دوسری میں قل اعوذ برب الناس. یہ سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے. اس کو اس میں سے جو چاہیں آپ پڑھ لیں. نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی اور سورۃ القریش پڑھیے. کیا ہوتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سفر کی واپسی تک ہر جگہ کے حالات انشاءاللہ درست رکھیں گے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا انشاءاللہ. اللہ ہر جگہ خیر. جب آپ گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت آپ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ دعاؤں کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی. ابھی آپ کو ایک نمونہ دکھا رہے ہیں، نیچے اس کا ترجمہ ہے، دعا کی کتاب میں یہ ہوگا. ذرا 2 منٹ کے لیے اوپر خواتین کی اسکرین وقتی طور پر بند ہو گئی ہے، کرتے ہیں شروع انشاءاللہ. خواتین کے اوپر جو اسکرین چل رہی ہے وہ بند ہوئی، اس لیے تھوڑا سا موقوف کیا ہے، پریشان نہ ہو. لائٹ جلا لو بھائی، لائٹ جلاؤ وہاں پر. یہاں سے دیکھو، یہاں سے تو مسئلہ نہیں ہے کنیکٹر کا. یا بھائی تھوڑے سے آگے ہو جائیں گے تو یہ جو راستے میں بیٹھے آگے آ جائیں گے. جزاک اللہ. آگے تھوڑی سی ہمت کر لیں، آگے بڑھ جائیں، تھوڑے آگے بڑھ جائیں. حسن بھائی چلو یہیں سے تو بند نہیں ہے نہیں، اوپر کی کیبل تو کسی بھی لگی ہوئی ہے نا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہیں سے گزار دو، اوپر ہی یہیں سے گزار دو اس کو. اوپر سے پھکوا دو یار. بات سنو، ایک بندہ اوپر جاؤ، وہ خواتین کو سائڈ پہ کروا کے اس کو لگا دو. دھیان سے چلا دو.
یہ تار کھینچ تو نہیں گیا یہاں سے؟ ہیں؟ ان کو آگے کر دو نا، بڑے صاحب کو تھوڑا آگے کر دو. بات سنو، حسن بھائی فالٹ کو بتاؤ، فالٹ کیا یہاں سے کیا ہوگا؟ اوپر سے خراب ہوگا. کیبل میں دیکھو تھوڑی دیر چلا ہے، صحیح چلا پھر ایک دم بند. آگے کر دو. یہ بولو تار ہے یہاں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کرسی لگا دو ادھر. کرسی بھی بٹھا دو. بھیا تار لے لینا، یہ تار. یہ سارے حج پہ یہ آدھے تو یہ بیٹھے اپنے طلبا، یہ وہ آگے وہ بیٹھا ہوا ہے یہاں سے. یہ جو مدرسے کے طلبا بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھ جائیں. مدرسے کے طلبا اٹھ جائیں، حاجیوں کو بیٹھنے دیں. آپ لوگ جب حج پہ جاؤ تو میرے سر پہ بیٹھ کے جانا. اٹھ جاؤ یہاں سے. آپ لوگ انشاءاللہ کتابوں میں سیکھ لو گے، ٹینشن نہیں لو. حاجیوں کو بیٹھنے دو. وہ ایک کنیکٹر لگا ہے. بات سنو، اس میں ڈائریکٹ نہیں لگ رہی. کیوں؟ بات سنو، اپنا ایک بندہ یہاں بٹھا دو، یہ بھی بٹھا دو. کل دیکھ کر کیا ہوا؟ یہ وہ بیچ میں ٹیبل رکھ دو نا، اس کے اوپر آ جائے گا. ٹیبل رکھ دو. کیا ہوا؟ آ رہی ہے. ہو گیا. ہو گیا. ایک بار باقی لائٹ بند کر. آ گیا.
بینکنگ ایسی ہی چلتی ہے، الیکٹرانک چیزیں، زیادہ پریشان نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر سے روانگی کے وقت یہ جو مصنون اعمال ہیں اس کی آپ کے سامنے وضاحت مختصر سی کر دی۔ مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست یار، رشتہ دار، عزیز و اقارب سے ملاقات کرے اور یہ معافی تلافی کر کے جائے اور ان کو دعاؤں کا کہے۔ اب وہ دعا کیا کی جاتی جو رخصت کرنے والا ہمارے یہاں تو اللہ حافظ، خدا حافظ، وہ سمجھ لیں کہ یہ جو دعا آپ کے سامنے لکھی ہے اس کا شارٹ ہے، باقی سنت مصنون عمل یہ ہے، یہ دعاؤں کی کتاب میں مل جاتا ہے، اس کو آپ اختیار کریں سمجھ۔ اب جو حج کے سفر پر جانے والے ہیں، ایک مبارک سفر ہے اور حاجی کو وہاں خوب دعائیں کرنی چاہیے اور موقع بھی بہت ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک مسافر ہے۔ تو آپ سب سفر حج پر جا رہے ہیں، مسافر ہیں، تو ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے لیے بھی کریں، اور جن جن احباب نے دعاؤں کی درخواست آپ سے کریں گی بھی اور کی بھی ہوگی ان کے لیے بھی دعائیں کریں۔ بخیل نہ بنے بس۔ اب احرام باندھنا ہے، وہ تو ہم نے گھر سے نکلنے کا طریقہ بیان کیا تھا۔ احرام کے لیے آپ گھر سے بھی احرام پہن سکتے ہیں۔ 2 چیزیں، یا آپ کو پرچوں میں انشاءاللہ مل جائے گا، میں مختصر بتا دیتا ہوں، یا تو پہلے غسل کر لیں یا وضو کر لیں، دونوں آپ کے لیے سہولت ہے۔ آپ احرام گھر سے پہن لیں یا ایئرپورٹ پہ جا کے پہن لیں، لیکن خاص طور پہ وہ لوگ جن کی فلائٹ کنیکٹڈ ہوتی ہے، کہ پہلے یہاں سے دبئی جائیں گے، ابو ظہبی جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے یا مدینہ جائیں گے، ڈائریکٹ جدہ نہیں جا رہے، تو وہ اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے احرام نہ باندھیں۔ دبئی جانے والے دبئی سے، مدینہ جانے والے جب مدینہ سے آگے جائیں گے تب، اسی طرح جو وایا فلائٹ والے ہیں وہ اگلے ایئرپورٹ سے احرام باندھیں، ورنہ پھر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی اور پریشانی ہوگی۔ یہ ابھی میں نے صورت بتا دی کہ بعض لوگوں کی فلائٹ مدینہ، بعض لوگوں کا پہلے ہوتا، ان کو پہلے مدینہ لے کر جاتے، ان کو احرام کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے عام کپڑوں میں جائیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، انشاءاللہ پرچہ بھی مل جائے گا، یہاں بھی مختصراً دیکھ لیں۔ یہ سب سے پہلے ہمارے یہاں حاجی بیچارے اس میں تھوڑی سی مسٹیک کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جب احرام باندھنے لگے پہلے اپنے پاؤں کھول لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ یہ جو تہبند باندھیں گے یہ بالکل کشادہ ہو جائے گی، آپ اس میں چل سکیں گے۔ عام طور پہ دونوں ٹانگیں ملا کے باندھ دیتے ہیں، پھر وہ چل ہی نہیں پاتا، پریشان ہوتا ہے۔ پہلے یہ ٹانگیں کھول لیں، اسے ایرو سے سمجھایا ہے، اور درمیان میں فاصلہ لے آئیں۔ اب جب آپ تہبند باندھیں گے تو یہ سیدھے ہاتھ سے ایک کنارہ پکڑا ہے، دوسرے کو بغل کی طرف لے جا کے دبا دیا ہے۔ یہ اس طرح بغل کے نیچے دبا دیں، ہاتھ آپ کا فری ہو گیا، پہلے آپ نے پکڑا تھا، یہ فری ہو گیا ہاتھ آپ کا، ایک پلو آپ کے پاس ہے دائیں ہاتھ والا، اس کو سامنے لا کر اس کی 2 تہہ بنا دیں۔ یہ عام طور پہ جو بیچارے تہبند پہننے کے عادی نہیں ہوتے، شرماتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ سطر کھل نہ جائے، یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ایرو سے آپ کو سمجھایا، 2 تہہ بنا دیں۔ 2 تہہ بنانے کے بعد آپ اس طرح سینے پر چپکا دیں۔ سینے پر چپکانے کے بعد کیا کر دیں، اس کو رکھنا اتنے اونچے ہے کہ آپ کے ٹخنے، یہ چونکہ چھپانا گناہ ہے تو اس کو نہ چھپائیں، کھلے رکھیں۔ آپ چاہیں تو یہاں پر یہ کپڑا بھی باندھ سکتے ہیں، یہ بیلٹ یہ بھی باندھ سکتے ہیں، کوئی رسی، کوئی ناڑا، کچھ بھی باندھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ یہ بیلٹ سلے ہوئے ہوتے ہیں، آپ پریشان ہو جی اس میں سلی ہوئی چیز ہے، اس کو باندھنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو اس کو۔ پھر جب اس کو باندھ لیا تو اوپر کچھ حصہ تھا، اس کو اس طرح فولڈ کر کے بیلٹ کو یا جو کپڑا باندھا ہوا اس کو چھپا لیں۔ یا آپ کا ازار کا والا حصہ یہ ہو چکا۔ اس میں آپ نے خیال کرنا ہے، ناف چھپانی ہے، ناف سطر میں داخل ہے، عام طور پہ حاجی کو خیال نہیں رہتا، یہ ناف سطر میں شامل ہے۔ ناف
اس کو بلا وجہ کھولنا یہ گناہ ہے. احرام کی حالت میں اس کا خیال رکھنا ہے. اور ٹخنے کے متعلق میں نے بتا دیا کہ چھپانا گناہ ہے. اب یہ احرام کے اوپر کی دوسری چادر ہے، اس کو کاندھے پہ ڈال کر آپ اپنے حساب سے، ایک صورت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، باقی آپ اپنے حساب سے اس کو پہن لیں. یا آپ احرام جو ہے آدمی اس میں تیار ہے. اس کے بعد مرد عورت کے لیے نہیں، سلیپر پہننی ہے، 2 پٹی والی چپل. اس کا ایک متبادل بھی ہے، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. متبادل یہ سینڈل ہے، یہ آپ کو ایروسوف سے ملے گا، یا جو پشاوری چپل بنانے والے وہ بناتے ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. بعض لوگ بیچارے چپل نہیں پہن سکتے. متبادل اس کا ہی ہے. اس میں ہم نے کرنا کیا ہے وہ آپ کے سامنے اگلی اس میں آ رہی ہے، اس کو دیکھ لیں. جب یہ سینڈل لیں تو آپ کی یہ پاؤں کی ہڈی یہ ظاہر ہونی چاہیے، لہذا ایسی سینڈل نہ لے کہ جس کا اسٹیپ یہاں پر آ رہا ہو. اسی طرح ایک اندر والا ٹخنا اور یہ باہر والا ٹخنا بھی ظاہر ہو. اگر آپ نے ایسی سینڈل پہن لی جس میں یہ تینوں ہڈیوں میں سے کوئی بھی ہڈی چھپ گئی تو پھر آپ کو اس کی جزا دینی پڑے گی، وہ آپ کو جنایات کے پرچے میں انشاءاللہ مل جائے گی. بس ایسی سینڈل لینے کی کوشش کریں کہ ایک اوپر کے پنجے کی ہڈی، ٹخنے کے اندر والی ہڈی اور ٹخنے کے باہر والی ہڈی یہ ظاہر ہے. جب آپ احرام پہن لیں، یہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھیں. ابھی آپ احرام میں آئے نہیں ہیں، لہذا یہ 2 رکعت ٹوپی پہن کر ادا کریں گے. آپ کہیں گے ہم تو ماشاءاللہ 5 نمازیں بغیر ٹوپی کے پہنتے ہیں، آپ تو بھی کیا بتا رہے ہیں. بہرحال یہ ہمارا غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب 2 رکعت ادا کر لیں تو یہ ٹوپی اتار لیں. بے خیالی میں حاجی کے سر پہ رہ جاتی ہے، پھر وہ نیت بھی کر لیتا ہے، اس لیے اس کو فوراً اتار لیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے، جب آپ نے یہ ٹوپی اتار لی یا آپ کو اسی کی دوسری تصویر دکھائی جا رہی ہے، اب آپ نے کوئی نماز ٹوپی میں نہیں پڑھنی. اسی طرح احرام کی حالت میں کندھا کھول کے کوئی نماز نہیں پڑھنی، چاہے آپ بیت اللہ میں نماز پڑھیں، ایئرپورٹ پہ پڑھیں، کہیں بھی. ہمارے یہاں حاجی بیچارے گھر سے ہی اپنا کندھا ننگا کر لیتے، یہ غلط ہے. یہ صرف طواف کے دوران ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. اس طرح نماز پڑھیں گے آپ کے ثواب میں کمی آئے گی، مکروہ ہے یہ اسی کی دوسری صورت. اچھا، یہ تو مرد کا احرام تھا. عورت، اس کے احرام کے کوئی مخصوص چادریں کپڑے نہیں ہیں، جو عام معمول کے کپڑے ہیں وہی عورت کے کپڑے ہیں. اب اس میں بند جوتے عورت پہن سکتی ہے، مرد نہیں پہن سکتا. عورت کے لیے عورت سینڈل بھی پہن سکتی ہے، چپل بھی پہن سکتی ہے، جوتا بھی، جویلری بھی استعمال کر سکتی ہے، دستانے، موزے، لیکن مرد کے لیے نہیں ہے. البتہ مرد گھڑی پہن سکتا ہے. اسی طرح وہ جو کڑا دکھایا تھا جو مینا، وہ پہن سکتا ہے. اچھا، عورت، اس کے اوپر پردہ ہر حال میں ضروری ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں آرام میں آ گئی. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی بہن ہو گئے، دل صاف ہے. یہ دل بگڑ بھی جاتا ہے، جہاں صاف ہوتا ہے تو بگڑ بھی جاتا ہے، اور اس کو بگڑنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. عورت پہ ہر حال میں پردہ ضروری ہے. وہ کیپ لے لے، یہ پہلے کیپ، اس کے اوپر یہ اسکارف پہنا ہوا ہے، یہ اس کی دوسری صورت ہے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ کپڑا جو ہے چہرے سے نہ لگے. پھر بھی ہوا وغیرہ سے لگ جاتا ہے تو تھوڑا بہت عورت صدقہ کرتی ہے. اس طرح عورت کو صورت اختیار کرنا کہ جس میں یہ پورا نقاب، یہ جو ہے اس کا چہرہ کپڑا اس سے لگے، یہ منع ہے عورت کے لیے. اب وہ کتنی دیر لگائے گی، اپنا چہرہ چھپائے گی، اس کی کیا جزا ہوگی، یہ جنایات کے پرچے میں دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. اچھا، جس طرح مرد نے احرام پہننے کے بعد نوافل پڑھے، اس طرح خاتون بھی نوافل ادا کریں. یہ اس کا طریقہ، یہ پرچہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. آپ اس کو دیکھیں، نمبر لگے ہوئے ہیں، ان نمبروں کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ. پورے احرام کا طریقہ اس کے اندر ہے. اس کے بیک کے اوپر اس کے احکام ہے. البتہ ایک چیز سمجھ لیں، اس میں جو باتیں لکھی ہے 3 کلر میں، گرین، بلو اور لال. یہ جو لال ہے نا، بس لالی سے بچنا ہے، یہ ممنوع ہے. اس میں جتنی چیزیں لال کلر سے لکھی ہیں، اس سے آپ نے بچنا ہے. باقی اس کے اوپر وضاحت کی آپ پرچے میں دیکھ سکتے ہیں، آرام سے تسلی سے اس کا مطالعہ کریں. اس احرام کے اندر ایک کے لیے، خواتین کے لیے، خواتین متوجہ،
مثالیں گھر سے جا رہی ہیں اور جدہ کی فلائٹ ہے، یا مدینہ سے مکہ جا رہی ہیں اور ان کا مہینہ شروع ہو گیا. ویسے تو عام طور پہ خواتین گولیوں سے اس کو روک لیتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی خاتون کی ایام شروع ہو گئے تو ایام شروع ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خاتون نیت نہیں کرے گی، نیت کرے گی. ایام صرف مسجد میں جانے سے روکتا ہے، نیت کرنے سے نہیں روکتے. ایام میں نیت کرے، ذکر و اذکار کرے، سب کچھ کر سکتے. البتہ جب وہاں جا کر پاک ہو جائے تو پھر عمرہ کر لے. اور حج کے لیے تو پاکی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. حج کے جتنے کام ہیں، مینا کے، عرفات کے، مزدلفہ کے، عورت ناپاکی میں بھی کر سکتی ہے. صرف طواف رہ جائے گا، وہ اس کو پاکی میں کرنا پڑے گا، اور کوئی مسئلہ نہیں. باقی حج کے سارے کام عورت ناپاکی کی حالت میں کر سکتی ہے. اس کے ایام ہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. میں ایک مسئلہ دوبارہ بتا دوں، اکثر خواتین پوچھتی ہیں، ان کے وہ اپنے مردوں کو تنگ کرتی ہیں، مرد ہمیں تنگ کرتے ہیں. تو آپ مرد بھی سن لیں، ان کو سمجھا دیں. آپ اپنے گھر سے جدہ جا رہے ہیں یا مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں اور عورت کے ایام شروع ہو گئے، وہ نیت کرے گی. بغیر نیت کے جو کراس ہے، جس کو میقات کہتے ہیں، اس کو کراس نہ کرے، ورنہ دم لازم آئے گا، ورنہ دوبارہ اس کے پر آنا پڑے گا اس کو نیت کرنے کے لیے. نیت کرے. صرف مسجد جانے سے ایام روکتے ہیں اور کوئی چیز نہیں روکتی. ذکر و اذکار کرے، نیت میں رہے. احرام کی جو پابندیاں وہ اس کے اوپر لاگو رہیں گی. جب پاک ہو جائے غسل کر کے اپنا وہ عمرہ ادا کر لے. حج میں تو مسئلہ نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں عمرے کی طرف. پہلی چیز ہے عمرے کی فضیلت. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ مجھے وصیت فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرو، اور حق بات سن کر اس کی اطاعت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، تو درمیان کا جو وقت ہے اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیں گے آپ عمرہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے فرمائے تھے. تو یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ کم از کم تو حاجی چونکہ 40 دن ہے، 4 عمرے تو کرے وہاں جا کے پھر سست نہ بن جائے. نبی نے زندگی میں 4 عمرے کیے تھے. اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے تو کیا کریں ہم ایک سفر میں 4 کر لیں. لیکن اس کے لیے ایک وضاحت سنیے. ایک تو عمرہ آپ کا ہوگا جو آپ یہاں سے جا رہے ہیں گھر سے. دوسرا عمرہ مدینہ سے مکہ آ کے کرنا. تیسرا جیرانہ، یہ تقریباً بیت اللہ سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور چوتھی جگہ حدیبیہ، یہ بیت اللہ سے 15 سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہاں سے نبی نے احرام باندھے. آپ یہاں سے باندھیں، انشاءاللہ نبی کی اتباع کا ثواب ملے گا. صرف مسجد عائشہ کو نہ پکڑے کہ بس میں روزانہ مسجد عائشہ پہنچ جاؤں، ایسا نہ کریں. مختلف جگہوں پر جائیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا. نبی علیہ السلام نے حج سے پہلے عمرہ فرمایا تھا. ابھی بھی انشاءاللہ عمرے کا موقع مل رہا ہے. اچھا، آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے اور یہی آپ کے سامنے آ رہا ہے. چونکہ اس سال سعودی گورنمنٹ بڑی مہربان ہو گئی کہ شوال میں بھی عمرہ کرنے کا موقع دے رہی ہے، ورنہ پہلے رمضان کے بعد عمرہ کرنے کا موقع نہیں ہوتا تھا. لوگ بیچارے پریشان ہو گئے کہ ہم شوال میں عمرہ کریں گے، حج تو فرض نہیں ہو جائے گا. نہیں ہوگا بھائی. اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک تو آپ کو گورنمنٹ وہاں پر رہنے نہیں دے گی، جب اجازت نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو جو ابھی عمرہ کر کے آ رہے ہیں ان کے لیے اوپر حج فرض نہیں ہے. پریشان ہو، اسی بات کی وضاحت اس کے اندر کی ہے. باقی جو آپ جا رہے ہیں تو آپ عمرہ کریں گے. عمرے کی حیثیت، اس کا حکم کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. حج فرض ہے مگر عمرہ فرض نہیں ہے. عمرہ سنت مؤکدہ ہے. اب حج کے ساتھ آدمی کر لیتا ہے تو یہ جو حکم ہے سنت مؤکدہ ہونے کا یہ ہو جاتا ہے. باقی اس کی شرائط جیسے حج کے لیے مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یہ ساری چیز آپ کے سامنے واضح ہے. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، ساری شرائط موجود، آپ عمرہ کریں. عمرے کا وقت کیا ہے؟ 5 دن منع ہے. کون سے 5 دن؟ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک. ان 5 دنوں میں نہیں کر سکتے، باقی پورے سال میں کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. اچھا، بعض جو ہے
حج سے پہلے عمرہ کرنے سے منع کرتے ہیں، کہتے نہیں عمرہ نہیں کرو، ایسا نہیں، حج سے پہلے عمرہ کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے آئی کہ اللہ کے نبی نے عمرہ حج سے پہلے کیا ہے، جو آپ کو منع کرے تو اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے۔ البتہ ابھی میں نے ایک بات کہی کہ حج ایک فرض ہے، اور جب آپ ایک عمرہ کریں گے ابھی پہلا سنت موقدہ ادا ہو جائے گا، اب جب بار بار کریں گے یہ نفل عمرہ ہوگا۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے جی ابھی تو حج بہت دور ہے، بہت سارے عمرے کر لو، اماں کی طرف سے، ابا کی طرف سے، دادا دادی نانا، اب وہ حج سے پہلے بڑے عمرے کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو ان نوافل کے چکر میں پڑ کے ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آدمی بیمار ہو جائے، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، وہاں رش ہوتا ہے، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے تو آپ کا جو حج فرض ہے وہ رہ جائے گا۔ پہلے اگر آپ کے پاس زیادہ دن ہے تو وقفہ دے کے کریں، ایک عمرہ کر لیا، 5-6 دن کا وقفہ دے دیا، دوسرا کر لیا، پھر اس طرح۔ آدمی وہاں لگاتار عمرہ کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، پھر حج پہ جو اس کو ویل چیئر پہ لانا پڑتا ہے، ایسا نہ کریں۔ اب عمرے میں کون سی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں جس کا کرنا ضروری ہے، کچھ واجب جس کو ادا کرنا ضروری ورنہ دم لازم ہے، اور کچھ چیزیں سنت مستحب ہے، چھوٹ جائے تو صرف ثواب میں کمی آتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے واضح ہو رہا ہے، اور جو آپ کو پرچے ملیں گے اس میں بھی انشاءاللہ اس کی وضاحت اسی طرح ہوگی۔ یہ پرچہ ہے، یہ عمرے کا مختصر طریقہ، یہ کونے میں نمبر لگے، پریشان نہ ہو کہ عمرہ کیسے کرتے ہیں، یہ نمبر پہ عمل کرتے جائیں، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، بس یہ جو لالی ہے نا اس لالی کا خیال کرنا ہے، اس سے بچیں، جو اس میں جو لکھا ہے اس کو غور سے پڑھیں، باقی اس کی تفصیلی احکام موجود ہیں عمرے کے، اس میں بھی وہی طریقہ ہے، لال ہرا اور بلو، اوپر وضاحت کر دیے کہ کون سا عمل کیا ہے۔ یہ عمرے کا دوسرا طریقہ تصویری، اس آپ کو پریشان نہ ہو کہ کیا کرنا ہے، بھائی اس تصویروں پہ جو نمبر لگے ان نمبروں پہ عمل کرتے جائے، یہاں کہ آپ کا عمرہ پورا ہو جائے گا۔ اب اس کی دعائیں کیا ہیں، یہ دعائیں اوپر لکھی ہوئی ہیں، یہ پرچہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ وہاں پر پہنچ جائیں اپنے ہوٹل میں اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ سامان رکھیں، تھکے ہوئے تو آرام کر لیں، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں، اس دوران تلبیہ پڑھتے ہیں، پھر آپ آرام سے مسجد الحرام کی طرف جائیں۔ جانے سے پہلے مسجد الحرام کی عظمت کہ اللہ کا بہت بڑا گھر وہاں پر ہے، بہت بڑی جگہ وہاں پر ہے، یہ عظمت اپنے دل کے اندر بٹھا کر کے جائیں، اور پھر آپ وہاں پر عمرے کے لیے داخل ہوں۔ ابھی یہ مشکل ہے لیکن میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی، اس لیے کہ سنا ہے ابھی ایک ہی دروازہ کھلا ہے، وہ ہے باب عبدالعزیز، ورنہ صفا مروہ کے درمیان ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے باب السلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوتے تھے، اس زمانے میں اس کو قدا کہتے تھے، قدا، اب ممکن نہیں ہے، لہذا اس چکر میں نہ پڑے، آپ کو اندر چھوڑیں گے بھی نہیں، آپ کو بھی جس دروازے سے داخل کر رہے ہیں آپ داخل ہو جائیں۔ جب داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی، یہ دعا کی کتاب میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، یہ سامنے دعا آپ کی آ رہی ہے۔ جب مسجد سے نکلیں گے تو نکلنے کے وقت کی دعا یہ بھی انشاءاللہ دعا کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی، یہ تو ہماری مسجد کا معمول بھی ہے، یہ وہی دعائیں ہیں۔ اب آپ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، یہ ایک دروازے کی نشاندہی ہے باب عبدالعزیز، یہ دوسرا دروازہ اس کے قریب ہے باب فہد، یہ تیسرا دروازہ ہے باب عبداللہ، یہ ابھی نیا بنا ہے، پہلے نہیں تھا، چند سال ہوئے اس کے بنے ہوئے۔ یہ اگلا اس کے دروازہ ہے باب الفتح، اور یہ باب العمرہ، یہ مشہور دروازے ہیں۔ یہ جو آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے، اچھا اس میں ایک بات سمجھ لیں، یہ جو عمارت نظر آ رہی ہے اس عمارت کو کہتے ہیں مسجد الحرام، یہ سفید فرش نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مطاف، جہاں اپنے چکر لگا لیں، یہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ۔ یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں حتیم، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اور یہ مقام ابراہیم ہے، اور یہ اس کے سامنے بیت اللہ کا دروازہ ہے۔ آپ جس دروازے سے اندر داخل ہو اس کے نمونے کی اور صورت بھی آ رہی ہے، یہ ہر دروازے سے بندہ ہم نے کھڑا کر دیا، جس دروازے سے آپ کو اندر چھوڑیں آپ داخل ہو جائیں۔ داخل ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی نگاہ پڑے گی بیت اللہ کے اوپر، جب نگاہ پڑے اس وقت دعا کرنا مستحب ہے،
اور یہ دعا کی قبولیت کا ایک مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو دیکھا تو یہ دعا پڑھی تھی، یہ آپ کو انشاءاللہ کتاب میں مل جائے گی، یہی دعا مل جائے گی ترجمے کے ساتھ، تاکہ عربی نہ آئے تو ترجمہ پڑھ سکیں۔ اس کے لیے ہم ایک مشورہ دیتے ہیں، اور یہ مشورہ ہمارے پیٹ سے نہیں، ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ جب انسان کی پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑے تو اس وقت اللہ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ، جب تک میں یہاں رہوں اور جتنی اور جو دعائیں کروں انہیں قبول کر لینا۔ ظاہر بات ہے، ایک وقت کے اندر ساری دعائیں تو یاد نہیں رہتی، سارے بندے بھی یاد نہیں رہتے، تو اللہ سے یہ دعا کرے اللہ جتنے دن میں یہاں رہوں جو دعائیں کروں اللہ اسے قبول کر لینا۔ پھر تسلی سے دعائیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیں گے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہ کندھے کو کھولنا ہے، نہ نماز میں، نہ گھر میں، نہ ہوٹل میں، اس کو کہتے ہیں استباء۔ یہ کندھا کھولنے کو استباء کہا جاتا ہے۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں پر تو ہے ہی نہیں، وہ تو پردہ ہے، اور یہ صرف طواف کے 7 چکروں میں کیا جاتا ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نماز بھی اس حالت میں نہ پڑھیں، ہوٹل میں بھی نہ گھومیں، گلیوں میں بھی نہ گھومیں، یہ صرف طواف میں آپ نے کرنا ہے، استباء کہتے ہیں اس کو۔ اب جب آپ نے دیکھ کے دعا کر لی، یہ بیت اللہ کے سامنے آ جائے، یہ تو ہم نے ایک نمونے کے لیے ایک نشان بنایا، جس طرف سے چونکہ رش ہوتا ہے سامنے آنے کے بعد یہ تو ہم نے استباء کی وضاحت کر دی۔ اب اس میں ایک مسئلہ، کوئی مرد بیچارہ استباء کرنا بھول گیا، استباء کا مطلب کندھا کھولنا بھول گیا، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں کون سا دم لازم آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں، سنت چھوٹی ہے، ثواب میں کمی آئے گی۔ اچھا یہ کیا کیوں جاتا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں عمرہ کرنے آئے تو 3 دن کی اجازت تھی، وہاں کے کافروں نے دیکھا تو کہنے لگے یہ جب سے مدینہ گئے ہیں سارے کمزور ہو گئے۔ حضرت جبریل آئے اور فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہیے کہ اپنا کندھا کھول لے۔ ایک عمل یہ بتایا، دوسرا عمل ابھی طواف کے اندر آ جائے گا۔ یہ کیوں بتایا؟ تاکہ کفار کے اوپر رعب پڑے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہو گئے مدینہ کے بخار سے، وہ چیز ختم ہو جائے، اس کے لیے ایک عمل یہ بتایا، دوسرا آگے آ رہا ہے۔ یہ جو اشارہ کر رہے ہیں اس کو اشارہ استلام کہتے ہیں، جیسے ہم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا۔ اچھا اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اپنے انگوٹھے کان سے چپکا دیتے ہیں، یہ غلط ہے، کسی حدیث میں نہیں۔ انگوٹھے ہاتھ کان کے سامنے ہونے چاہیے، جس طرح یہ دیکھیں آپ کے سامنے، اسی طرح نماز میں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ ہم جو چپکاتے ہیں نا یہ غلط ہے، آج تک کیا ہے تو آج سے چھوڑ دو، ٹھیک ہے بھائی؟ پریشان نہ ہو کہ میری 60 سال عمر ہے، میری نماز کا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہ ہو، لیکن نماز میں ایسا ہے نہیں، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ نماز میں ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں، یہ دیکھ لیں حدیث بالکل اسی طرح ہے، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی کانوں کے سامنے ہاتھ لے آتے، جب بیت اللہ کے سامنے آئیں گے آپ اس کو سلام کر رہے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اسی کو اشارہ استلام کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ بیت اللہ سے آپ کی پہلی ملاقات ہے، یا آپ نے اس کو سلام کیا، ایک ہو گیا۔ دوسری مرتبہ کب ہوگا؟ جب یہ حجر اسود کے سامنے آئیں گے، کتنے سلام ہو گئے؟ 2۔ یہیں سے آپ کے طواف شروع ہو جائے گا۔ طواف کے کتنے چکر ہیں؟ 7، تو 7 سلام وہ اور ایک یہ پہلے کیا، کتنے ہو گئے؟ 8۔ جب 7 چکر پورے ہو جائے اب آپ نے جانا ہے صفا مروہ، اس کو دوبارہ اسی طرح سلام کر کے جائے، کتنے ہو گئے؟ 9۔ اگر یہ کر لیا ثواب ملے گا، بھول گئے چھوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دم لازم نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے تو 9 سیکھے تھے، یہ تو ہم نے 7 ہی کیے ہیں یا 5 کیے ہیں یا 3 کیے ہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو کرے گا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ یہ وہی اشارے اس کو سلام کی صورت ہے۔ ابھی یہ رش کی وجہ سے چھوٹ بھی جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، اور کبھی آدمی جب یہاں سے گھومنا شروع کرتا ہے تو دور جا کے یاد آتا ہے، پریشان نہ ہو اس میں، یہ وہی اشارہ استلام کی صورت ہے۔ جب حجر اسود سے تھوڑے سے پہلے کھڑے ہوں تو اس وقت دل کے اندر نیت کرے، اب کتاب میں نہ ڈھونڈنے میں پتہ چلا کسی نے دھکا مارا اور کام پورا ہو گیا۔ جیسے نماز سے پہلے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، ہماری نیت ہی پوری نہیں ہوتی ہے،
پتہ چلا وہاں بھی نیت پوری کرنے کے چکر میں جو ہے وہ ہم پاؤں کے نیچے آ گئے. بھائی نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دیکھیے لکھا ہوا ہے, زبان سے ضروری نہیں ہے. باقی نیت کیا ہے, یہ ہم نے آسانی کے لیے لکھی, یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ ایک آسانی کے لیے لکھی ہے, ایک دل کی تسلی کے لیے لکھی ہے. یہ کر لیں گے اچھی بات ہے, ورنہ آپ کا دل تو ہے ہی کہ ہم طواف کرنے اللہ کے گھر کے چکر لگانے کے لیے بس طواف شروع کر دیا. اب حجر اسود پر رش ہوتا ہے. اب ایک آدمی اس چکر میں لگا ہی نہیں جب تک میں سلام نہیں کروں گا یہاں سے جاؤں گا نہیں, تو ایسا بھی نہ کرے, چھوڑ دے اس کو. جان بوجھ کے بھی چھوڑ سکتا ہے اس سلام کو, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, پریشان نہ ہو اس سے. ہم جو طواف کرتے ہیں طواف نماز کی طرح ہے, اس کے لیے پاکی ضروری ہے. لہذا بغیر وضو, اسی طرح مرد یا عورت جنابت میں ہو, عورت حیض و نفاس میں ہو تو وہ نہیں کر سکتی. اس لیے میں نے بھی پہلے کہا کہ عورت ایام میں نیت کر کے احرام کی حالت میں آ سکتی ہے, طواف نہیں کر سکتی, مسجد میں نہیں آ سکتی, باقی کام کر سکتی ہے. اور مرد ہے تو جنابت کی حالت میں نہیں کر سکتا. ہمارا سطر چھپانا یہ بھی ضروری ہے, خواتین اس کے متعلق بھی وضاحت ہو گئی. اب طواف جو ہے اپنے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے. جو طواف کریں گے اس کی فضیلت آپ کے سامنے آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعتیں پڑھی تو اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب. نیچے ایک دوسری حدیث ہے, جو آدمی طواف کے لیے قدم اٹھاتا ہے ابھی دوسرا نہیں اٹھا پاتا, اللہ اس کا گناہ مٹا دیتے ہیں, نیکی لکھ دیتے ہیں, درجہ بلند کر دیتے ہیں. تیسری حدیث میں نبی نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف کرنا نماز پڑھنا ہے, بس فرق کیا ہے, طواف میں بات چیت ہو سکتی ہے, نماز میں بات چیت نہیں. جب آپ طواف شروع کریں گے, یہ دیکھیں لکیر ہم نے نیچے لگائی تھی, پہلے بھی آپ نے دیکھی ہے, اب یہ نہیں ہے, پہلے فرش میں ہوا کرتی تھی. اب صورت کیا ہے, دیوار کے اندر یہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے, یہ دیوار ہے. آپ وہاں سوچیں کہ جی ہم نے تو وہاں تربیت میں دیکھا تھا تصویر میں فرش کے اوپر بھی گرین لائٹ گرین لکیر تھی, اب نہیں ہے, وہاں ڈھونڈیے مت, وہاں کوئی لکیر نہیں ہے. اب صرف یہ دیوار میں ایک لائٹ لگی ہے. اس کا ایک دوسرا نمونہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ جو گرین لائٹ ہے اس کو آپ نے اپنے پشت کے اوپر رکھنا ہے, پیٹھ کے پیچھے رکھنا ہے, تو آپ کا چہرہ حجر اسود کے سامنے آ جائے گا. اور اس کے سامنے حجر اسود کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھنی ہے. یہ کتاب میں اور پرچے میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی, یہ اس میں موجود ہے. یہ نبی نے دعا پڑھی تھی ہاتھ اٹھا کر کے, یہ بھی آپ کو کتاب میں انشاءاللہ. اگر یہ پڑھنا بھول گئے, رہ گئی, کوئی مسئلہ نہیں, صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بھی آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھا کے طواف شروع کر دیا تب بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. باقی آپ کو تسبیح ملے گی طواف کی, اس کے اندر بھی یہ دعائیں سب لکھی ہوئی ہیں, پریشان نہ ہو اس سے. حجر اسود کے پاس چونکہ رش ہوتا ہے, لہذا نہ خود پریشان ہو نہ دوسروں کو تکلیف دے, تو وہ 2 دعائیں جو پیچھے گزری ہیں اس کو چھوڑ دیں, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے, ہاتھ اٹھائیں جو بھی گزرا اور طواف شروع کر دیں. اس کی وجہ کیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا, اے عمر تم طاقتور آدمی ہو, لہذا کمزوروں کو تکلیف نہ دینا. جب جگہ خالی ہو تو استلام, ایک استلام کا طریقہ ادھر دیکھیں لکھا ہوا حجر اسود کو چومنا, اس کو بھی استلام کہتے ہیں. اور جو ہم نے صورت دیکھی نماز کی طرح ہاتھ اٹھانا, اس کو اشارہ استلام کہتے ہیں. اچھا, جگہ حضرت عمر سے کیا فرمایا, بغیر تکلیف دیے کر لو, نہیں تو تکبیر کہتے ہوئے آگے چل پڑو. دیکھیں نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے فرض سے کہا کہ چھوڑ سکتے ہو, تو ہم کیا چیزیں, لہذا کسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں, جو چیز میسر آ رہی ہے آپ اس کو پڑھتے جائیں. اچھا, طواف کے چکر کی شروع میں جب آپ آئیں گے یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا, اس میں تو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا, یہ چہرہ کرنا, یہ مستحب ہے. اچھا, اب اگر کسی نے بیت اللہ کو دیکھا ہی نہیں, یہ اس طرح ہاتھ اٹھائے اور دیکھے بغیر آگے چل پا, تب بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب جب طواف کریں گے تو طواف کے دوران بیت اللہ کو نہیں دیکھنا ہے. اگر دیکھ لیا تو توبہ استغفار, اور کچھ بھی نہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں. اب آگے ہے, اگر کسی نے طواف کی نیت کر لی, حجر اسود کا اشارہ, یہ جو ہاتھ اٹھا کے اشارہ ہو رہا ہے,
اور استلام نہیں کیا، طواف شروع کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دم لازم نہیں. اس کی وضاحت پہلے کر دی ہم نے. میں نے کہا تھا کہ لائٹ کی ایک دوسری صورت آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، غلطی دیکھیں، جو آدمی پہلی منزل سے یا اوپر چھت سے طواف کرتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے سمجھا رہا ہوں. یہ جو گرین لائٹ ہوتی ہے نا، وہ ہاتھ اس کے سامنے اٹھاتے ہیں کر کے. بھائی گرین لائٹ کو نہیں اٹھانا، یہ گرین لائٹ علامت ہے کہ اپنی پیٹھ اس کی طرف کرے تو آپ کا چہرہ حجر اسود کے سامنے ہو جائے گا. یہ غلطی نہ کریں، آپ نے ہاتھ گرین لائٹ کو نہیں اٹھانا. اچھا، اوپر کی منزلوں میں جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے وہاں یہ بورڈ لگا ہوا ہے، بدایت الطواف، یہ انگلش میں بھی، عربی میں بھی، اردو میں بھی. وہاں یہ لائٹ لگی ہوتی ہے، یہ اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھیں تو خود بخود آپ کا چہرہ حجر اسود کے سامنے انشاءاللہ ہو جائے گا. پھر آگے وہی طریقہ ہے جو پہلے گزر گیا. یہ خاص طور پہ پہلی دوسری منزل پہ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ طواف کے شروع میں کندھا کھولتے ہیں، ایک عمل وہ. دوسرا عمل یہ ہے رمل، یہ صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں. یہ بھی طواف کے شروع کے 3 چکروں میں ہے. بس یہ چھوٹ گیا یا جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا ہم بھول گئے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دم نہیں، کچھ نہیں، پریشان نہ ہو. ہے کیا چیز، میں آسان الفاظ میں سمجھا دوں. آپ لوگ پیریڈ، یہ فوجی پیریڈ دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ واگا بارڈر کا، تو ہمارا جو ملیشین فوجی چلتا ہے کندھے اٹھا کر، اسی کو رمل کہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں رمل کا مطلب ہے دوڑنا. بھائی یہاں پر دوڑ کے مقابلے کے لیے نہیں گئے. ہوتا کیا ہے، مرد دوڑنا شروع کر دیتا ہے، بیچاری خاتون نے ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، بیگم ہے، تو اب وہ پیچھے رہ جاتی ہے. اب یہ ڈھونڈتا ہے محترمہ کدھر گئی، میری دنیا تو یہیں گم ہو گئی. تو اس لیے اس کا مطلب دوڑنا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے، میں نے آسان الفاظ میں سمجھایا. جیسے فوجی کندھے اٹھاتا ہے، اس اٹھانے کو رمل کہتے ہیں. یہ مرد کے اوپر ہے، طواف کے شروع کے 3 چکروں میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اگر یہ چھوڑ دیے جان بوجھ کر یا بھولے سے چھوٹ گئے، کچھ بھی ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ انشاءاللہ اس کی ویڈیو دکھائیں گے آپ کو، اس میں بھی سمجھ میں آ جائے گا. یہ وہی رمل کے متعلق بات ہے، 3 چکروں میں، اس کے علاوہ نہیں. یہ رمل جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ وہاں کے کافروں نے کہا تھا کہ یہ کمزور ہو گئے، تو حضرت جبریل نے آ کے کہا کہ ان کو کہو کہ رمل کر کے چلا، تو پتہ چلے کہ صحابہ کی طاقت کیسی ہے. یہ وہی وضاحت ہے کہ وہاں دوڑنا نہیں ہے. یہ وہی اس کی وضاحت ہے کہ کب شروع ہوا، یہ اس کی لاجک کیا ہے. اچھا جی، طواف کے دوران آپ کیا پڑھیں گے؟ ایک تو یہ مسنون دعا ہے جو نبی نے پڑھی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو کتاب ہے، اور تسبیح جو طواف کی تسبیح اس میں مل جائے گی، یہ موجود ہے. اس کی فضیلت کیا ہے وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے. دوران طواف آپ جس زبان میں چاہیں دعائیں کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں، اردو میں، انگلش میں، کسی بھی زبان میں. یہ دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے آپ دعائیں کریں. اچھا، اس کی فضیلت یہ آ رہی ہے، یہ بھی دعاؤں کی کتاب میں موجود ہے. آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اس طواف کے دوران آپ نے تلبیہ نہیں پڑھنا. بس مسجد حرام میں داخل ہوں گے تلبیہ بند کر دیں، تلاوت کریں، درود پڑھیں، باقی جو ذکر آتا ہے، دعائیں آتی ہیں، پڑھیں. اچھا، ایک بات یاد رکھیے، آپ کو جو طواف کی تسبیح ملے گی اس کے اندر وہ دعائیں لکھی ہیں جو نبی نے اپنی زندگی میں پڑھی ہیں، لیکن طواف کے دوران نہیں پڑھی. دعائیں تو وہ ہیں جو نبی نے پڑھی ہیں، تو یقیناً اللہ کی یہاں قبول ہوں گی، لیکن وہ دعائیں طواف میں نہیں پڑھی. ہم نے طواف کی تسبیح میں اس لیے جوڑ دی کہ نبی کی مبارک زبان سے نکلی ہیں، اللہ کی یہاں قبول ہوئی ہیں. ہم امتی ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ فضیلت اس کی مل جائے گی. اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. جب آپ رکن یمانی، دیکھیں یہ رکن یمانی ہے، یہ حجر اسود کا کونا یہاں سے ننگا ہوتا ہے، اس سے کپڑا اٹھا لیتے ہیں. یہ حجر اسود ہے، یہ دروازے کے ساتھ ہے. جب آپ طواف کرتے کرتے یہاں پر آئیں گے تو یہاں سے اس دیوار کے دوران آپ نے یہ دعا پڑھنی، یہ بھی آپ کو کتاب میں انشاءاللہ مل جائے گی. اب آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ مسئلے جو موٹے موٹے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چپ چاپ باہر چلے جائیں
اور وضو کر کے آ جائیں، جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کر لیں. ایک چکر کیے تو باقی 6 پورے کر لیں، 6 کیے تو باقی 1 پورا کر لیں، 3 کیے تو 4 پورے کر لیں. اور اگر اثرنو دوبارہ طواف کریں گے پہلے سے، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ وضو ٹوٹنے کی صورت میں ہے. اچھا، دوران طواف عورت کی جو ہے ماہواری شروع ہو گئی، عورت کو چاہیے فوراً مسجد سے نکل جائے، جب پاک ہو پھر آ کر کے. اب اس کی بھی 2 صورتیں، اگر 3 چکر اس نے کیے تھے، چوتھے چکر کے اندر مسئلہ ہو گیا تو پاکی کے بعد 4 چکر بھی پورے کر سکتی ہے اور پورا طواف بھی مکمل کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. طواف کے دوران اوپر کی اسکرین دیکھ لو. طواف کے دوران سطر کھل گیا یعنی احرام. عام طور پہ مرد کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، خاتون کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. تو سطر کھلنے کی صورت میں طواف کرنا جائز نہیں. لہذا اس بات کا خیال رہے کہ آپ کا سطر کھلنا نہیں چاہیے، چادریں مضبوطی سے باندھ کر کے جائیں. جتنا حصہ طواف کا سطر کھلنے کی صورت میں، مثال ناف کھل گئی یا ناف کے نیچے کا کوئی حصہ کھل گیا، جتنا حصہ طواف کا کیا ہوگا سطر کھلنے کی حالت میں وہ دوبارہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، سطر جیسے نماز کے لیے ضروری ہے، طواف کے لیے ضروری. سطر میں اوپر کا حصہ شامل نہیں ہے. مثال ہے کسی کے اوپر کی جو قمیص کی جگہ پر چادر پہنتے وہ اتر گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، باقی جسم کے حصے کی بات نہیں ہو رہی. اب انسان طواف کر رہا ہے، اس کو شک ہو گیا کہ 2 طواف کیے تھے، 2 چکر کیے تھے، 3 چکر کیے تھے، کیا کیے تھے. اب آپ اپنا طواف دیکھیں کون سا ہے. پہلا طواف طواف عمرہ، عمرے کا طواف ہوتا ہے، یہ عمرہ میں. دوسرا طواف زیارت، یہ حج میں ہے. تیسرا ہے طواف وداع، یہ بھی حج کے بعد ہے. اگر یہ 3 طواف ہیں اور آدمی کو شک ہو گیا کہ میرے 2 چکر ہوئے، 3 ہوئے، 1 ہوئے، 2 ہوئے، یہ طواف کا لوٹانا ضروری ہے. شک کیوں آیا؟ عام طور پہ کاؤنٹر ہوتا ہے آدمی کے پاس، تسبیح ہوتی ہے، شک نہیں. اگر پھر بھی شک آ جائے تو ہم نے یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور طواف ہے، عام کوئی نفلی عمرہ کر رہا تھا یا نفلی طواف کر رہا تھا، اس میں اگر شک ہو جائے تو کم چکروں کا اعتبار کر لے. کم چکروں یعنی شک ہے کہ 2 ہوئے یا 3 تو 2 سمجھ لے، باقی 5 پورے کر لے. 3 ہوئے یا 4، 3 سمجھ لے، باقی 4 پورے کر لے. لیکن یہ 3 طواف نہ ہو، عمرے کا، زیارت کا اور وداع کا. اگر یہ 3 ہے، شک آ گیا، یہ دوبارہ کرنے پڑیں گے. اچھا، ایک چیز اور، طواف پیدل کرنا واجب ہے، مرد ہو یا عورت، بغیر عذر کے. ویل چیئر، اور آج کل وہاں پر ڈیجیٹل ویل ملتے ہیں، 2 پہیے ہوتے ہیں، اس پہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بٹن سے چل رہا ہوتا ہے. بغیر عذر کے مرد ہو یا عورت اس ویل چیئر کو، ڈیجیٹل ویل کو استعمال کریں گے، ایک واجب چھوڑیں گے، آپ کا طواف ادا نہیں ہوگا. یہ پیدل. اب عذر کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز ادا نہ کر سکے، اتنا بیمار ہے، تھکا ہوا ہونا عذر نہیں ہے، تھکاوٹ عذر نہیں. آپ بیٹھ جائیں، آرام کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے، وہ آدمی ویل چیئر استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح کسی کا کاندھا استعمال کر لیا، اس کے کاندھے پہ سوار ہو کے کیا بغیر عذر کے، تب بھی طواف نہیں ہوتا. پھر طواف کے چکروں کو لگاتار کرنا سنت ہے. اگر انسان کو پیشاب پخانے کی عادت ہو گئی، وضو کی، تھک گیا بیٹھنے کی، پانی پینے کی، بھوک لگی ہے کھانے کی، یا کسی سے ضروری بات کرنے کی، کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں. طواف کے دوران ضرورت کی باتیں کریں، دوسری چیزوں سے اجتناب کریں، عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. کوئی سلام کر رہا ہے، جواب بھی دے سکتے ہیں، حال احوال بھی پوچھ سکتے ہیں، بیمار پرسی بھی کر سکتے ہیں. طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، باقی آپ کے سامنے آ رہا ہے. کسی نے 8واں چکر شروع کر لگا دیا، پتہ چلا 8واں چکر ہے، اس پر دوسرا طواف لازم نہیں ہے. یہ اس کا ایک دوسرا مسئلہ لکھا ہے آپ کے سامنے. یہ جو آپ کے سامنے عمرہ بیان ہوا، اس میں اصل چیز ہے طواف اور سعی. آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. 2 سے 3 منٹ کی ویڈیو ہے. پہلے مرد کا طریقہ بسم آ رہا ہے. اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ.
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وبرا. أعوذ برب البيت من الدين والفقر ومن ضيق الصدر وعذاب القبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر ولله الحمد.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. یہ طواف کے 7 چکر ہوئے، طواف مکمل ہو گیا، اس کے بعد اس کی 2 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ یہ تو ہم نے صورت دکھائی ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت ادا کریں، لیکن یہاں موقع نہیں ملتا ہے، لہذا اس پوری مسجد میں جہاں آپ کو موقع مل جائے یہ 2 رکعت ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ نفلی طواف بھی کریں گے اس کی بھی یہ 2 رکعت ادا کریں گے، عمرے کا طواف کوئی بھی طواف کریں گے اس کی یہ 2 رکعت۔ اچھا، اگلی صورت ہم نے دکھائی ہے، یہ ملتزم جب آپ نے احرام پہنا ہو تو یہ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، چمٹنے کی جگہ جہاں پر چمٹا جاتا ہے۔ یہاں پر احرام کی حالت میں نہ چمٹے، اس لیے کہ اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، آپ پہ دم لازم ہے۔ ہاں، احرام کی حالت میں اس کے قریب کھڑے ہو کے دعائیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دعا کرنے کے بعد جو ہے پانی پیئیں وہاں پر زمزم کا، پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ صحیح کے لیے جائیں گے۔ آپ نے صحیح کیسے کرنی ہے، جیسے مرد کا طریقہ ہے ایسے ہی خاتون کا بھی طریقہ ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ آپ یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کے اندر یہ ویڈیو موجود ہے، تو خواتین وہاں سے دیکھ لیں، مرد حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد صحیح کرنے کے لیے آئیں گے صفا مروہ کی ویڈیو، اس کی ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. یہ صحیح کی ویڈیو تھی، یہاں آ کر عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. آج اس پر انشاءاللہ بس کرتے ہیں. اصل جو حج فرض ہے جس کے لیے آپ جا رہے ہیں اسے سمجھائیں گے. جو عازمین حج ہیں یا ہمارے ایک ساتھی آپ وہ ان سے کوپن لے لیں اور یہ کوپن پور کر کے کل آپ جب تشریف لائیں گے ہمارے پاس جمع کرا دیں تاکہ جاتے وقت آپ کو گفٹ دے دیں. یہ عمرے کا طریقہ تھا. اس کے اندر ایک چیز بال صحیح کے بعد بال کٹواتے وہ پرچے کے اندر موجود ہے اس لیے ہم نے چھوڑ دی. جب تک آپ بال نہیں کٹوائیں گے مرد ہو یا عورت اس وقت تک عمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے. بال کا مسئلہ ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. اس کے اندر پرچے میں موجود ہے. جو حج پہ جانے والے ہیں ہلو
چکن. یہ ہمارے ساتھی آپ کو پرچہ دے رہے ہیں، اپنے ساتھ گھر پہ لے جائیں اور اس کو پر کر کے جب آپ کل تشریف لائیں گے تو یہاں ٹیبل پہ جمع کرا دیں تو آپ کو یہ گفٹ کل انشاءاللہ. اس کے کوئی پیسے نہیں بھائی، صرف دعائیں ہیں. یہ جب آپ لوگ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کے بھی کوئی پیسے نہیں ہیں، صرف دعائیں چاہیے ہم کو. بس ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھو اور یہ دعا کرو کہ اللہ یہ خدمت زندگی پر ہم سب سے لے لیں، جتنے بھی ہیں سب سے لے لیں. بس ہمیں صرف یہ چاہیے، ایک تمنا ہے. جو حج پہ جانے والے ہمارے ساتھی آپ کے درمیان آ رہے ہیں اور ہم یا ویڈیو چلا رہے ہیں، یہ ڈاؤن لوڈ کیسے کریں گے اپلیکیشن وہ دیکھ لیں. خواتین اگر وہ کسی مرد کے ساتھ نہیں آئی، اکیلی آئی ہیں تو اوپر سے کوپن لے لیں، اور جو خواتین مردوں کے ساتھ آئی ہیں تو ان کے مرد حضرات یہ کوپن لے لیں، وہ خواتین نہ لیں. جو خواتین مرد کے ساتھ آئی ہیں وہ کوپن نہ لیں. جو خواتین اکیلی آئی ہیں ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے وہ کوپن لیں. ابھی یہ کوپن لے لیں، اس پہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، ساری تفصیل اس پہ لکھی ہے. کل لا کے آپ جب یہاں تشریف لائیں گے ہمارے پاس جمع کرا دیں. جو جانے والے حضرات ہیں وہ لے لیں. پھر میں اعلان کر رہا ہوں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے. بھائی یہ دین ہے. قرآن کی ایک آیت بھی اگر کوئی سیکھ لے سکھا لے، دنیا میں کوئی چیز اس کی قیمت نہیں ہے. صرف دعائیں اس کی قیمت ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. کل انشاءاللہ کل ایک دن کی نشست اور حج ہے. حج اہم عبادت ہے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ 9:30 سے 9:45 کے درمیان شروع کر دیں تاکہ جلد مکمل ہو جائے اور آپ حضرات گھر پہ تشریف لے جا سکیں. 9:30 سے 9:45 کے درمیان انشاءاللہ شروع کر دیں گے. کوشش کریں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ آ جائیں. باقی جو حضرات اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں اور ویڈیو چل رہی ہے دیکھ لیں اس کو. جو جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، جا بھی سکتے ہیں. جی جی نہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئیں. اپنی جگہ پر عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئیں، یا قریب قرب و جوار میں جو مسجد ہے وہاں ادا کر لیں. وہاں تقریباً نماز غالباً 9 بجے. یہ اینڈرائڈ کے اوپر بھی ہے اور آئی فون کے اوپر بھی ہے، دونوں کے لیے الگ الگ ہے. بھیا یہ اس کے سامنے سے ہٹ جائیں گے. یا تمل پر ہم کاؤنٹ کر سکتے یہ ہمارا پیسہ نہیں کر سکتے خالی کوٹی سے یہ تمامی جو پیسہ نہیں ایک عجیب چیز سے یہ مشابہ کرتے فون پر رابطہ رہا پرائیویٹ آڈر میں تو لیٹ تھے سکتا اگر یہ کلو سے تو ڈبل کر لو. ایک دم نہ کر ہی سکتا، دم تو کاؤنٹ نہ کر ہی سکتا. کیا حال ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. مارکیٹ ساتھ ہے اور تھوڑا بیلنس چلنا بھی